بسم اللہ. کروں ابتدا تیرے نام سے، تیری شان تیرے بیان سے، دے توفیق مجھ کو اے مالک میرے، جاؤں سرخ رو اس جہاں سے. سبھی دیکھنے والوں کو دا شاجی شو میں شہزاد شاہ کا السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، یا علی مدد اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون. آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اسپیشل عید کے حوالے سے ہے. میرے ساتھ میرا ساتھ دے رہی ہیں وندنا کپور جی. جی وندنا جی. میری طرف سے بھی سبھی کو نمسکار، ست شری اکال، السلام علیکم، اور شاجی شو میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں. یہ اسپیشل شو عید کے حوالے سے آج ہم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سبھی کا ویلکم. اور سب سے پہلے تو سب دیکھنے والوں کو بہت عید مبارک. جی جی عید مبارک، کیونکہ یہ عید کا جو تہوار ہے یہ اسپیشل سیلیبریشن ہے ہمارے مسلمز کے جتنے بھی ہوتے ہیں. تو دو بڑے ایونٹ منائے جاتے ہیں، آپ کو جب پتہ ہی ہے اس بارے میں، تو ہم ڈیٹیل میں اس سے بات کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عید جو ہے وہ اچھی گزر رہی ہوگی، لوگوں کو چانس ملے ہوں گے نماز پڑھنے کے. ہمیں تو خیر جانے کا موقع نہیں مل سکا باہر، مگر گھر میں نماز پڑھی گئی الحمدللہ. جی وندنا جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اسپیشل ایونٹ کے دن؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہر ایونٹ کی طرح جو خاص ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بچوں کے لیے خاص طور پہ عید کا جو تہوار ہوتا ہے، بڑی امید سے 30 روزوں میں کچھ ایک، اب جیسے ہمارے بچوں نے بھی کچھ رکھے تو سب کے بچے کوشش کرتے ہیں بچپن سے ہی ایک، جیسے کہتے ہیں نا، جاگ لگا دیا ماں باپ نے، تو 5 روزے 7 روزے دھیرے 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 تو رکھتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہوتا ہے عید کے دن سیلیبریشن ہوگی. وہ جو فاسٹنگ کا ایک منتھ ہے، ہم نے جب رمضان کا شو کیا تھا اس میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کی جو اہمیت ہے، تو آج کا دن ہوتا ہے کہ اس پورا جو ماحول رہا ہے رمضان کا، اس کو اور اچھے طریقے سے، چاند کی بڑی انتظار ہوتی ہے، سیلیبریٹ کیا جائے. اور وہ چاند کا آپ بتائیں گے کہ چاند کا بھی اس میں کافی رول ہوتا ہے. دن کاؤنٹ ہوتے ہیں، چاند کا پہلا دن، 15واں دن، اس کے بعد کس طرح سے ایک ایک کر کے چاند کی بھی انتظار ہوتی ہے. نہیں دیکھیں، وہ چاند کی میرے خیال سے جہاں تک کیونکہ سرکل ایک جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے جیسے کر کے دکھایا ہمیں، تو جتنے بھی مسلمز ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. بیسیکلی یہ انہی کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ یہ جو ہے سیلیبریشن کرتے ہیں. رہی بات جہاں تک روزوں کی، ہم نے بات کی تھی رمضان میں پہلے، جیسے رمضان میں جو ہے ظہر فاس کیا جاتا ہے، اور سورج کے جو ہے وہ طلوع ہونے سے پہلے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک جو ہے وہ ٹوٹل فاس کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ مطلب کھانا پینا جو ہے وہ بالکل مطلب نہیں کیا جاتا. نمازیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، اسپیشل تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں ساتھ میں، جو کہ عشاء کی نماز کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں. اب یہ جو پوری منتھ کی جو ہوتی ہے فاسٹنگ، تو جب آپ پورا دن محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک جو ہے آپ کا جب سیلری ملتی ہے، جب پھل مل رہا ہے، تو اس کی جو ہے ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یہ جب پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں مسلم جو ہیں، وہ پورا 30 دن ایک مطلب پورا یہ ماحول ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا پینا جو ہے وہ بالکل اپنے سے دور کرنا پڑتا ہے. اور مطلب سب کچھ آپ کھا بھی سکتے ہیں، مطلب مگر اس کے باوجود آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. کھانا ہی نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس رمضان میں جا کے وہ ممنوع ہو جاتی. ممنوع مطلب اس کا مطلب، ممنوع کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ ہم میں ریسٹرکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی نعمت جو ہے، حالانکہ یہ سب نعمتیں ہیں خداوند تعالیٰ کی، مگر اس کے باوجود ہمیں جو ہے اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑتا ہے، صرف دیکھنے کے لیے کہ دوسرے کی بھوک کو کیسے محسوس کیا جائے. کسی کو کھانے کو نہیں ملتا ہے یا کسی کے پاس پینے کا نہ ہو، تو ہم اس کی فیلنگ کو کیسے فیل کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پنجابی کے اندر راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، جب آپ اس میں گو تھرو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار، ہنگر کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے. تو یہی جو ہے اس کے بعد جب یہ 30 دن ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آج کا دن جو ہے وہ سیلیبریشن، صبح نماز پڑھی جاتی ہے، شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ ایڈیشنل نماز ہوتی ہے، نماز عید الفطر کہا جاتا ہے اس کو، 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر گھر میں جو ہے اسپیشل میٹھی چیز بنائی جاتی ہے، سوئیاں ہو گئیں، یا آپ فرنی بنا لیں یا کھیر بنا لیں. تو یہ اسپیشل مطلب جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا کہ ایسے کرتے ہیں.
تو یہی سب چیزیں ہیں کہ جو کنٹینیو چلتی آ رہی ہیں. باقی آپ جو پوچھ رہی تھیں کہ عید کے چاند کا جو ذکر ہوتا ہے بار بار دیکھیں چاند ہم لوگ جو ہے وہ کیونکہ اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ چاند کو فالو کرتا ہے, تو منتھ تو اتنے ہی ہیں, مگر اس میں ہم لوگ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں چاند کے گھٹنے کو اور اس کو اکاؤنٹ کرتے ہیں. جی چاند جب نکلتا ہے تو 1 تاریخ ہوتی ہے, پھر چاند سینٹر میں جب آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ جب سینٹر کا جب 14ویں کا چاند جسے بولتے ہیں, تو 14ویں کا چاند جو ہے وہ پورا فل مون ہوتا ہے, تو مطلب ہمارا جو منتھ کا سرکل ہوتا ہے وہ ان دا مڈل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب اینڈ ہوتا ہے, اسی طرح جب رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند کو دیکھ کے اسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ نکلا ہے, اس سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں, جسے رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو یہ جب ابھی جیسے کل جو تھا وہ لاسٹ ڈے تھا اس کا, اور رات کو جو نیا چاند نظر آیا ہے آج شوال کا جسے کہتے ہیں, شوال کا مہینہ ہے ابھی اسٹارٹ, 1 تاریخ ہے آج, تو اس 1 تاریخ کو ہم لوگ جو ہے اس پورے منتھ کی سیلیبریشن کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو چاند کا کئی بار ذکر جو ہوتا ہے نا ہسبینڈ وائف میں تو خاص طور سے ہوتا ہے, اور ایون بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی بھی رشتے ایسے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو چاند سے ضرور کہیں نہ کہیں جا کے کمپیئر کر دیتے ہیں. تو یہاں کہا جاتا ہے عید کے چاند کا انتظار, تم عورتیں اب مذاق کی نہیں, وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جیسے عید کا چاند ہو گیا, آپ کو نظر ہی نہیں آتے. تو اسی حوالے سے میں نے پوچھا کہ اتنا انتظار ہوتا ہے, جب کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے, تو اسی طرح یہ پورے مہینہ بھر تو گزرتا رہا, لیکن جو عید کا انتظار ہوتا ہے وہ ایک انوکھا ایکسائٹمنٹ بیسیکلی ہمارے کنٹریز میں زیادہ ہے. یہاں کیونکہ ظاہر ہے وہ ماحول نہیں ہے, یہاں پہ ایسا جو ہے وہ انوائرمنٹ ابھی نہیں ہے, اسپیشلی کرونا کی وجہ سے. تو بالکل ہی جو تھوڑی بہت ہمارا ریلیشن تھا اس میں دوستوں کے ساتھ گھر آنا جانا, اسپیشلی اس ایونٹ کے اوپر, وہ اس کووڈ کی وجہ سے افطاریاں ہم لوگوں نے بہت مس کی, تراویحیں بہت مس کی گئی پورے رمضان میں. اللہ آسانی فرمائے, انشاءاللہ جو نیکسٹ رمضان آئے گا ہم لوگ سب مل بانٹ کے جو ہے ہم لوگ اس میں افطاریاں شیئر کر سکیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ نمازوں میں اور تراویح میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں. جی انشاءاللہ. جی تو وہی چیزیں ہیں جو دیکھیں کوئی بھی جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ بیسکلی رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں طریقہ بتایا کہ کس طرح سے مل بانٹ کے آپ نے ایک دوسرے کا درد بھی سمجھنا ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹنی ہیں. یہ دیکھیں تقریباً ہر ریلیجن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹ ضرور ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سب لوگ ملتے ضرور ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ ہیومن جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے نا. بالکل. بغیر ہم لوگ اگر جیسے ہم پچھلے سال سے لے کے اب تک کا ٹائم نوٹ کریں تو ہم لوگوں نے کتنے دوست جو ہیں وہ مطلب اپنے سے دور کر دیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ان سے مل نہیں سکے. اور ملنا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ مارنا, اس کے ساتھ دکھ سکھ جو ہے وہ شیئر کرنا, یہی تو لائف ہے. ورنہ اگر مطلب آپ کو صرف گھر میں ہی رہنا ہے تو مطلب یہ ایک قید خانے کی طرح ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک 4 دیواری ہے اور آپ اس 4 دیواری میں ہی رہیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور سرکل نہیں ہے آپ کا لائف کا, جیسے اس کرونا نے ہمیں دکھایا اور سکھایا بھی. مگر یہ کہ شکر ہے کہ سوشل میڈیا کا اور یہ نیٹ ورک کا اور انٹرنیٹ کی آج کی ٹیکنالوجی کا, ڈیوائسز کا, کہ جن کے تھرو ہم لوگ ابھی بھی ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. مگر اوور آل ظاہر ہے وہ جو ایک سیلیبریشن کا ایک مزہ آتا تھا 2019 کی بات کریں تو وہ ہم لوگ مس کرتے ہیں. اور اس اللہ پاک سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد اس کو بیماری کو ہمارے تمام انسانوں سے دور فرمائے. ویکسین تو ویسے آ چکی ہوئی ہے اور لوگ نے لگانا بھی شروع کر دی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ پھر واپس اپنی زندگی میں واپس دوبارہ آئیں گے جس میں ہم لوگ مل سکیں, بیٹھ سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ مار سکیں. اسپیشل اور شاہ جی اس میں عید میں عیدی کا جو کانسیپٹ ہے اسے تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیں عیدی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ایک ایڈ کر دیا گیا, حالانکہ اس میں ایسا ہسٹری میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہسٹری میں عید پہ آپ کو جو ہے وہ اگر ہو سکے تو نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگا کے آپ مسجد میں جائیں, جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. انہوں نے کیا بھی ایسا کہ وہ بھی جو ہے عید والے دن اسپیشلی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ لباس دھو کے صاف کر کے پرفیوم لگا کے اچھی خوشبو لگا کے جو ہے وہ مسجد میں جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ جب آپ عید کا دن ہو تو عید پہ جو ہے وہ آپ اسپیشل کپڑوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا صاف پہن کے جائیں,
تھوڑا سا آپ نکھار کے اپنے آپ کو غسل کرنا صبح ضروری ہے, نہانا ضروری ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے نماز کے بعد اب جو ہے وہ دوسروں کے ایک دوسرے کے گھر وزٹ کریں. اور رہی بچوں کو, عیدی جو ہے وہ ایک اٹریکشن کے طور پہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ایڈ کی گئی کہ بچوں کو تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہو کہ جی یہ اسپیشل دن ہے, ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اور اس سے پہلے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مسلم فیملیز میں ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی چلو بچوں کو, اچھا بچے آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں اس مہینے میں, یہ چھوٹے ہیں تو ایک دن میں 2 روزے, مطلب آپ کوشش کریں, اس کو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو کہ آہستہ آہستہ اس کو وہاں تک لے آئیں کہ وہ پورا دن فاسٹ کرنے کے قابل ہو جائے. تو جب وہ یہ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ تربیت ظاہر اگر ہم بچپن سے دیتے ہیں, جیسے ہم بات کرتے ہیں بچوں کی پرورش کی, اور تو وہ جو ہم اس کو سکھاتے ہیں آہستہ آہستہ, تو وہ پھر جب جیسے ہی تھوڑا ہوش سنبھالنے لگتا ہے, کیونکہ کہا گیا کہ جب بچہ جو ہے وہ 12-13 سال کا ہو جائے تو اسے کہیں کہ وہ جو ہے وہ اب 8 سال کی عمر میں کہا گیا, 7 سال کی عمر میں کہا گیا کہ نماز کے لیے کہا جائے, اسی طرح جو ہے وہ روزے کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو روزے رکھوائیں. کوشش کریں کہ اس کا اسٹیمنا جو ہے وہ بلٹ ہو تاکہ وہ بھوک پیاس کو برداشت کر سکے. تو یہ دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہمیں. تو عیدی جو ہے وہ ایک کائنڈ کے اٹریکشن ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ عیدی دیں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ اپنی مرضی کا خرید سکے. تو باقی ہسٹری میں ایسا کچھ نہیں. بیوٹیفل. پر یہ اٹریکشنز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں تو اس حساب سے ہی بچوں کو آپ ایکسائٹیڈ دیکھتے ہیں, تو وہ ایک ماحول جو ہے خوشی کا گھر میں بہانے سے ہی ہوتا ہے. جیسے ہم دوسری ایک اور بھی بات ہے نا, دیکھیں اٹیچمنٹ تو کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے نا, آپ کی اٹیچمنٹ بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑی رہنی چاہیے نا. بالکل. تو جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ رشتے دیکھیں یہ سب رشتوں کا ہی کانسیپٹ ہے. میں جیسے بتا رہا تھا ابھی آپ کو کہ ہر ریلیشن میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا تہوار جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ آلموسٹ ہر منتھ میں کوئی نہ کوئی تہوار جو ہے وہ منایا جاتا ہے, گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے, ویکینڈ منایا جاتا ہے. اسپیشلی ویکینڈ پہ پہلے تو خیر یہ تھا کہ آپ کسی کو انوائٹ کر لیں یا کسی کی طرف چلے جائیں, تو یہ وہی چکر ہے کہ گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ ریلیشنز پہ ہی آتی ہے کہ ریلیشنز کو کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے, کہ اس کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں ہم لوگ. جیسے ہمارا بھی ٹاپکس اکثر جو ہے وہ پچھلے کافی ایپیسوڈ سے چل رہا ہے کہ رشتوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے, رشتوں کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے, رشتوں کی باریکیوں کو سمجھا جائے. تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ مل بیٹھ کے جو ہے اس سارے عمل میں ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل. کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ میرے تو سوال ختم نہیں ہوتے, پر آج کے لیے میں صرف اتنا ہی چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے آج کے دن کوئی ایسی چیز ہے جو ہم عوام کو کہنا چاہیں. ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کپلز نے مل کے روزے بھی رکھے ہیں, مل کے عید بھی, تو ان کے لیے کوئی اور آج آپ ایڈیشنل کہنا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح سے اس دن خاص طور پہ اپنے, میں سمجھتی ہوں ہر رشتے میں ایک نرشمنٹ, ایک انجیکشن کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. پیار محبت میں بھی نا وہ ایک جیسے پودے کو آپ نے نرش کرنا ہے, تو اس میں کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا جو ماننا ہے, میری جو سوچ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جی رشتے جو ہیں وہ کچے دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ڈیلی چیک نہیں کرتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا ساتھ میں اس کو ٹچ اپ نہیں رکھتے ہیں تو وہ دھاگے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان رشتوں کو جو ہے وہ مضبوط رکھیے. وہ کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ریلیشن ہو تو اس میں پیار کا ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا دل سے صاف ہونا بہت ضروری ہے. تو میری تو یہی ایک میسج جو ہے وہ اس عید کے دن یہی ہے کہ آپ اس رشتے کو جو کسی کے ساتھ بھی آپ کا ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس رشتے کو کتنی دور تک نبھا سکتے ہیں. وہ دوست کا رشتہ ہو, بہن بھائی کا ہو, گرل فرینڈ ہسبینڈ کا ہو. میں یہ کہنا چاہوں گی اسپیشلی لیڈیز کو, خواتینوں کو میرا ایک میسج ہے کہ بہت ساری خواتینوں کا یہ ہوتا ہے کہ میرے خاوند نے مجھے یہ نہیں لے کے دیا, وہ نہیں لے کے دیا, عید کا تہوار ہے, بچوں, تو شکایتیں بھی اب ہماری بات چیت جو ہوتی رہتی ہے تو اس میں بہت ساری عورتوں کا یہ شکایت بھی آیا.
تو سب کو میرا ایک میسج ہے، یہاں ہسٹری ہم نے پورا جہاں تک بھی پڑھی ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو نیا جوڑا ہی ضروری ہے اس دن پہننا عید نہیں، کے یہ دن۔ تو یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو پروفٹ محمد جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جی جو ہمارے جو گرو ہیں، ظاہر کوئی بھی گرو اٹھا لیجیے آپ، کوئی بھی گرو جن کی ہسٹری پڑھیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں کسی بھی ریلیجن میں، کسی نے بھی کسی بھی تہوار کے اوپر اسپیشلی جا کے کوئی نیا سوٹ نہیں دیا. جی تو جب ہم اس کو فالو کرنے والے ہیں تو ہم ان کی یہ مین چیز کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. تو جو اگر تو آپ کے خاوند کی وہ حیثیت ہے وہ دے سکتے ہیں تو اپنی خوشی سے جو بھی دیتے ہیں آپ ضرور قبول کریں، اور بلکہ اچھا ہے، وہ پیار بڑھانے میں ایک ایڈیشنل ہو جاتی ہے چیز if he is able to. لیکن اگر وہ نہیں کر پائے ہیں تو یہ شکایت کا مدعا نہیں ہونا چاہیے. آپ وہ دیکھیں جو انہوں نے آپ کو پیار دیا، ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ویلیو کریں، بجائے کہ ان چیزوں کو ڈھونڈ کے اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی میں کسی کو بھی یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا. کیونکہ اس میں جب ویکیوم جو آتی ہے نا، جہاں پر خالی پن آپ ڈھونڈتے ہیں، وہاں اگر جائیں گے تو درد ملے گا. آپ اگر اس دن خاص طور پہ ان چیزوں کو یاد کریں جو آپ کو ایک دوسرے سے ملی ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو اور قریب لائیں گی. پیسے اور یہ چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، ہم نے ایک دن یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے. تو جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ آپ کا، آپ کے خاوند کے ساتھ آپ کا پیار، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ. تو عید کا یہ جو فیسٹیول ہے اس کو خوشی سے منائیں. آپ کو جو گفٹ ملا ہے وہ سب سے بڑا گفٹ ہے آپ کے رشتے کا، اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہے. تو میری تو یہی آپ سے ایک گزارش ہے. بڑی اچھی بات کی وندنا جی آپ نے، یہ بڑا اچھا میسج. اگر کوئی اس کو تھوڑا سا سمجھے تو یہ اتنا بڑا میسج. رشتوں کو قائم رکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیے، کیونکہ اس خوشی جو ہے یہ اگر آپ خریدنے نکلیں تو خوشی نہیں ملتی. اور اگر پیسے سے خوشی ملتی تو ہر بندہ جو ہے وہ مالدار بندہ اسپیشلی جو ہے وہ خوش ہوتا. اور اگر ہم دیکھیں خوشیاں ڈھونڈنے نکلیں اور خوشیاں دیکھیں کہ خوش فیملیز کون سی ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ سفید پوش ہیں اور مڈل کلاس ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں. ان کی جو نیچرل انسائٹ کی خوشی ہے وہ آپ کو کسی مالدار کے گھر میں نہیں ملے گی. تو خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے، ایک دوسرے سے پیار کیجیے، ساری بات خوشیاں بانٹیے. اسی طرح خوش رہیے اور مل بانٹ کے ہم خوشیاں جتنا بانٹیں گے اتنا وہ بڑھتی ہیں. اور اسی طرح ہمارے میسیجز اگر آپ تک پہنچتے رہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے تو ضرور ہم شیئر کریں گے. بالکل جی، ہمارے پیج کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے اس میسج سے کسی گھر کا بھلا ہو جائے. جی تو اجازت مانگتے ہیں جی بالکل. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک بار پھر آپ سبھی دیکھنے والوں کو عید مبارک. السلام علیکم. رب رب.